वेलकम बैक। SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की SIFC की एपिक्स कमेटी से इजलास में खिताब, कहा विफाक और सूबों को मिलकर चलना है, रूखी सूखी रोटी साथ खानी है, एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे, कुर्बानी देनी होगी, कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना साथ नहीं देगा, जो काम दिखाएगा वो हमारे सर का ताज, जो सुस्ती दिखाएगा वो हमारी टीम में नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा किया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक हुए। अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक पाकिस्तान के बाग में पहुंचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा, उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। एटमी ताकत बन सकते हैं एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान, उसकी पैदावार को दुगना तिगना करना क्या मुश्किल काम है, एक्सपोर्ट्स को डबल करना क्या मुश्किल, अरबों रुपए के खजाने दफन है पाकिस्तान में। अगर हमने इसमें कुछ अचीव किया है तो एक चीज अचीव की है, जुर्माने हमने भरे, तावान अदा किए हैं। SIFC सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम नहीं, फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, काबीना शामिल है। सूबों को वफाक को मिलकर चलना है, रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी, और जब 8 होंगी और 10 होंगी उसके लिए कुर्बानी, मेहनत मेहनत और मेहनत। बानी PTI बार बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा विफाक से दरख्वास्त की है कि सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। लोड शेडिंग पर वजीर दाखिला और वजीर तवानाई के साथ मीटिंग होगी। दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है, क्योंकि ये जो है एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था। उसमें कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उससे मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और हालात की वजह से हमें जानी माली नुकसान भी हुआ है, इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो इस बजट में तो शामिल ना किया जाए। तो उन्होंने एग्री किया मेरे साथ और उन्होंने कहा कि उसको शामिल नहीं करते और आगे बैठ से बात करेंगे। मैंने इनको एक डेडलाइन दी थी, वो उस पर बातचीत हुई है। मैं अब सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। हमने अपना जो बजट दिया है ये हमारा आईनी हक था, आईनी हक के मुताबिक हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमने कर लिया है उसको। मैं अपने टैक्सेस अपने हिसाब से लगाऊंगा। भाई अली अमीन गंडापुर ने SIFC पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म से वज़राए आला की मुलाकात तारीखी थी। तमाम सूबों के वज़राए आला ने SIFC पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। आज की मीटिंग के समरात आने वाले दिनों में नजर आएंगे। आला की मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भाई अली अमीन गंडापुर ने भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई, ताउन भी करेंगे। ये बड़ी एक तारीखी मीटिंग थी जिसके समरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। बानी PTI को जेल से बाहर नहीं देख रहा, मैंडेट दे दें, कैदी रिहा कर दें, सब कुछ दे दें, फिर हम तो जेलों में होंगे। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। पार्लिमानी सिस्टम में मुज़ाकरात से इनकार का मतलब आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। इनकलाब लाना है तो पार्लियामेंट छोड़ें, ऐसा नहीं करते तो ख्वाजा सराओं से ही सामना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद मुकम्मल हो जाए फिर मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे। परवेज इलाही की रिहाई बनती थी, उनसे इतनी बर्दाश्त की उम्मीद नहीं थी। इमरान ने एक जदोजहद की है, गलत की है, लेकिन उन्होंने मज़म्मत तो की है, स्टैंड लिया है एक बात पे। वो एक सियासी हकीकत है, वो अपना रवैया सियासी बनाए, तो डायलॉग से इनकार करके सर्वाइव भी नहीं कर सकते। उनकी अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपने इनकलाब लाना है ना तो फिर छोड़े पार्लियामेंट, फिर आपका ख्वाजा सराओं से सामना होगा। वो कहते हैं कि जी आप पहले हमारे कैदी सारे रिहा कर दें, मैंडेट उनको वापस करके उनको हुकूमत में बैठा दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है, फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना। इमरान खान अगर पार्लियामेंट छोड़ कर न दौड़ता, हमें स्पेस मिली है, कभी ना मिलती। दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें ना तोड़, तो 9 मई बिल्कुल ना हो।
عمران خان کو آپ جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان قریب تو میں نہیں دیکھ. جس طرف یہ بات ہوتی ہے نا کہ ادھر اسے آنکھ ماری جاتی ہے، وہ اب آنکھ مارنے والی بات سے آگے ہیں. مولانا سے بات ہم اس وقت کریں گے جب اتحاد پوری طرح سے بن جائے. ابھی بات کریں گے تو وہ مولانا کو اتحاد میں نہیں دیں گے. فریض اللہ صاحب کی رہائی بنتی تھی، مجھے ان سے امید نہیں تھی. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انی کارڈ کڈن گے. سرگودا میں پھر توہین مذہب کے نام پر اشتعال انگیزی، 300 سے زیادہ افراد کا کرسچن فیملی کے گھر پر دھاوا. 80 سال کے نذیر مسیح کو اینٹوں اور پتھروں سے مارا، فیملی کی دکان اور جوتوں کی فیکٹری کو آگ لگا دی. شدید زخمی حالت میں نذیر مسیح کو لے جانے والی ایمبولینس پر بھی پتھراؤ کیا. ایمبولینس کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی. مشتعل افراد کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے. پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور شیلنگ، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں طلب کر لی گئی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے. توہین مذہب کا مقدمہ درج کر کے ملزم گرفتار کر لیے. جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ایبسولوٹلی نارمل. اللہ کا شکر ہے ہماری پولیس فورس نے، لیڈی پولیس فورس ہے، ایلیٹ والے ہیں، سی آئی اے والے ہیں، سب نے مل کے بہادری سے کیا. الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا. امن کمیٹی والے ساتھ موجود ہیں. کسی بے گناہ کو ہم جیل نہیں بھیجیں گے، کسی گناہ گار کو ہم چھوڑیں گے نہیں. جہاں تک تعلق ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہو. مذہب کے نام پر کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ملکی آئین اور قانون اقلیتوں کو بھی برابر کا حق تھا. عالم دین کا کہنا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. جو سرگودا میں ہوا بہت ہی افسوسناک ہے. پاکستان کا آئین، قانون اور دستور، خواہ وہ اکثریت ہو یا اقلیت، حکم دیتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے مقدسات کا احترام کرے. لیکن اگر کسی نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تو قانون موجود ہے، قانون کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے. قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. اس سے پہلے بھی تانیہ جڑاوالا کے بعد کوشش کی گئی تھی کہ سرگودا میں فساد ہو جائے. اس وقت بھی انتظامیہ اور مذہبی قائدین نے اس کو ناکام بنایا تھا. آج بھی انتظامیہ کا اور مسلم اور مسیحی مذہبی قائدین کا بہت مثبت کردار رہا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. یہاں مسلم، مسیحی، ہندو سب رہتے ہیں. پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کے قائدین کا اجلاس پیر کو ہم کر رہے ہیں. مزید اس معاملے میں مثبت اقدامات وہ اٹھائے جائیں گے. خبر ڈی جی خان سے ہے جہاں پر ڈاکٹر نے بچے کا غلط ختنہ کر دیا. 1 سال کا عبداللہ شدید اذیت کا شکار ہے. عمر بھر کے لیے جنسی طور پر معذور ہونے کا بھی خدشہ ہے. والدین کی پہلی نرینہ اولاد ننھا عبداللہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. والد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. پولیس بھی ہاتھ نہیں ڈال رہی. معاملے کی تفصیل کیا ہے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ سے جان لیتے ہیں. یاسر بتائیے گا اس بچے کی صحت کیسی ہے، والدین پر کیا گزری اور ڈاکٹر کتنا بااثر ہے کہ والدین کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ دیکھیے کہ افسوسناک ثانیہ ڈی جی خان کے نوائی علاقے کو چھٹا میں رونما ہے کہ جہاں ایک جنا ہاسپٹل نامی ایک کلینک کے اوپر محمد احمد نامی شخص اپنے 1 سالہ بچے عبداللہ کو لے کر گئے کہ ختنہ کرائی جائے، اور ڈاکٹر موصوف نے انتہائی مجرمانہ غفلت، جن کا نام ڈاکٹر غلام عباس ہے، مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوئے اور اس بچے کا عزائز تناسل ہی جڑ سے کاٹ دیا. نہ صرف یہ بلکہ کہ 2.5 سے 3 گھنٹے تک بچے کو انہوں نے اپنے آپریشن تھیٹر کے اندر مختلف قسم کے تجربات سے گزارا. اس دوران اس کو خاصا بلیڈنگ ہوئی اور حالت غیر ہونے پہ پیرنٹس کو کہا کہ اس کو لے جائیں، ہم نے آپریشن کر دیا ہے. ساری رات بچہ بلیڈ آؤٹ ہوتا رہا. اس کے بعد جب صبح اس کی حالت غیر ہوئی تو اس کو ٹی ایچ کیو شفٹ کیا گیا. تو وہاں جا کے ڈاکٹرز کو ان کو کلیریفائی کیا کہ بچے کا عزائز تناسل مکمل طور پہ کاٹا جا چکا ہے اور یہ زندگی بھر اپنی اس صفت سے جو قدرت نے عطا کی تھی محروم ہو گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر کمیونٹی ایک بااثر کمیونٹی ہے، وہ ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہے، مختلف ہیلے بہانے کر کے. اب یہ محمد احمد ایک جگہ اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے در در کے ہاسپٹل سے پھر رہا ہے اور دوسری جانب وہ چاہتا ہے کہ کارروائی ہو تاکہ اس نظام میں، جس نظام کے تحت اس کے اکلوتا بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو. لیکن نہ قانون اس کا ساتھ دے رہا ہے، قانون ساتھ نہیں دے رہا. ایف آئی آر ہو چکی ہے اور ڈاکٹر کمیونٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ ہے، تو پھر کیا یہ کھلی اجازت ہے ڈی جی خان میں کہ پھر وہ کسی کے ساتھ بھی جو مرضی کرتے رہیں پولیس ان کو نہیں پکڑے گی؟ دیکھیے یہی تو المیہ ہے جس کا ماتم میں کر رہا ہوں کہ پی ایم ڈی سی نے رپورٹ روکی ہوئی ہے. 15 دن ہو گئے کہ پی ایم ڈی سی رپورٹ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ایک کورٹ نے اس کی بیل لے لی ہے کہ پی ایم ڈی سی کی رپورٹ آئے گی تو بیل ہم اس وقت تک بیل دیتے ہیں. اب پی ایم ڈی سی جان بوجھ کے اس رپورٹ کو روکی ہوئی ہے. حکومت پنجاب محکمہ صحت جس نے اتھارٹی دے کر اس ڈاکٹر کو بٹھایا تھا وہ چپ ہے، وہ خاموش تماشائی ہے. اس والد کا، اس کی والدہ کا رو رو کے برا حال ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ اکلوتی اولاد ہے، 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا اور اس کا مستقبل تاریک کر دیا گیا.
اب اس چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس بچے کو یورین پرابلم چل رہا ہے, اس کو نالی لگائی ہوئی ہے, ہر کچھ دن کے بعد نالی انفیکشن کر جاتی ہے, اور پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ وہ پھر کبھی ملتان بھاگ رہے ہیں, کبھی بچے کے لیے اسلام آباد بھاگ رہے ہیں. حکومتی سرپرستی بھی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کم از کم محکمہ صحت حکومت پنجاب کو اس کی سرپرستی بھی آنا چاہیے. اس کا ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے, ایٹ لیسٹ حکومت کو سرپرستی کرنی چاہیے. یہ ملزم کو تو سزا دے نہ دیں, ایٹ لیسٹ بچے کی زندگی بچانے کے لیے تو اقدامات کیے جانے چاہیے. اچھا, ایف آئی آر سے متعلق یاسر شیخ بتائیے گا کہ ایف آئی آر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ڈاکٹر کی گرفتاری کے لیے کوششیں ہوئی؟ جی, ڈاکٹر کے اوپر ایف آئی آر دی گئی, وہ بھی بڑی لے تو لال کر کے کافی عرصے وہ ادھر ادھر پھرتا رہا. اور معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ کورٹ نے پی ایم ڈی کی رپورٹ سے مشروط کر دیا ہے اس کی گرفتاری کو, کہ پی ایم ڈی سی لکھ کے دے کہ یہ ڈاکٹر ذمہ دار ہے تو پکڑا جائے, ادروائز نہیں. اب پی ایم ڈی سی بنیادی طور پہ انہی ڈاکٹرز کی خاص گروپ بنا ہوا ہے کہ جو کہ اپنی کمیونٹی کی ڈیفینڈ کے لیے آ جاتا ہے. جہاں آپ نے اب دیکھا لگیا ہوگا, جہاں کسی وکیل کا معاملہ ہو تو وکلا تنظیمیں کیا کرتی ہیں, اب ڈاکٹرز کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر تنظیمیں پریشرائز کر رہی ہیں, کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ یہ غفلت ہم سے ہو سکتی ہے تو ہمارے اوپر ہاتھ نہ آئے. تو معاملہ اس بچے کا اور اس کے والد کا ہے, جس کا دکھ کا ماتم اور درد ایئر وائی کی اسکرین اب بیان کر رہی. بہت شکریہ یاسر شیخ. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پشاور میں رکن اسمبلی ہجوم لے کر بجلی کے دفتر پہنچ گئے. ایم پی اے فضل الہی نے رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں جا کر بجلی بحال کر دی. مظاہرین کا کہنا تھا 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. فضل الہی نے خبردار کیا, لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو فیڈرز پر قبضہ کر لیں گے. ساتھ دینے والی گرمی میں بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھا تو پشاور کے شہریوں کا پارا بھی ہائی ہو گیا. 18 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم پی اے فضل الہی کی قیادت میں اہل علاقہ رنگ روڈ ہزار خوانی گریڈ اسٹیشن پہنچ گئے. میں نے بحال کیا اور میں نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ میرے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہیں, اندر آئیں گے تو کنٹرول کرنا مشکل ہے. جب تک یہ گواہ نہیں ہوں گے, ایگریمنٹ نہیں کرے گا میرے ساتھ, اس ٹائم تک نہیں جائیں گے. اور اگر آج ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو شیخ محمدی فیڈر کل بند. شہری کہتے ہیں صبر جواب دے گیا. ہر 3 گھنٹے بعد بجلی آتی ہے اور چلی جاتی ہے. ہمارے لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے. 1 گھنٹے کے لیے آتی ہے اور 1 گھنٹے میں 3 بار وہ ٹرپنگ کرتا ہے. 3-4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے, 1 گھنٹے کے لیے پانی بھی کوئی بھر نہیں سکتا. پیسکو حکام نے ایم پی اے فضل الہی سے بات چیت کے بعد بجلی بحال کر دی. یہ ہے پشاور کی صورتحال. کراچی میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے, اور سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا کراچی کے شہریوں کو مشورہ یہ ہے کہ شہری لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کے بجائے کہ الیکٹرک کے دفتر جا کر ان کے اے سی پنکھے بند کر دیں. الیکٹرک کی سمجھ میں نہ آنی پالیسی. کراچی شہر کے اندر الیکٹرک پنشمنٹ کے نظام وہ الیکٹرک نے رائج کر دیا. اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے میرے خلاف ایف آئی آر کریں, مجھے گرفتار کریں. اگر میں بجلی کا بل نہیں بھرتا ہوں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کریں. کہ الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں, تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح بندی کی بجلی کاٹ سکیں, اس لیے سب کی بند کر دیں. کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارا فیڈر بند کرتے. پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے بھائی, سڑک پہ نکلیں گے تو کیا کریں گے. میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, کچھ نہ کریں بھائی, کہ الیکٹرک کے دفتر میں جائیں, دروازہ بند کریں, ان کی ایسی بند کرتے ہیں کہ پنکھے بند کریں. سندھ کے شہر سانگھڑ کا اسکول ٹیچر 1 مین آرمی ضیاء الحسن بخاری نے اجاڑ اسکول کو آباد کر دیا. سنجورو کے سرکاری اسکول میں کھڑکیاں دروازے ہیں, پنکھے فرنیچر نہ پانی. ضیاء الحسن بخاری کسانوں کے بچوں کو اسکول کا راستہ دکھایا, اسکول میں نلکا لگوایا, بچوں کو کتابیں اور یونیفارم بھی خود دیتا ہے, بچوں کے بال بھی اسکول میں کٹواتا ہے. محمد الیاس انجم کی رپورٹ. خبر دیں آپ کو کہ چوک سرور شہید میں ملتان میاں والی روڈ پر خوفناک حادثہ پیش آیا. ٹرک اور مسافر وین کی ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق, 10 سے زائد زخمی ہوئے. اس واقعے کی تفصیل جان لیتے ہیں نوید دوگر سے. نوید, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, اڈا محمد والا پہ ٹرک اور مسافر وین میں افسوسناک واقعہ پیش ہے. تصادم کے نتیجے میں جو ہے 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 15 سے زائد زخمی ہیں. جاں بحق افراد میں جو ہے 5 مرد, 3 خواتین اور 3 بچے جو ہے وہ شامل ہیں. ریسکیو کے مطابق جو ہے یہ حادثہ جو ہے روڈ کی میں موجود تعمیراتی کام اور اس کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث پیش ہے. مسافر وین میں جو سوار افراد تھے ان کا تعلق جو ہے ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے جن کا تعلق سے کی بستی لاڈ سے ہے, اور یہ تمام افراد جو ہے وہ بکھر جا رہے تھے جس کے نتیجے میں چوک سرور شہید میں جو ہے یہ حادثہ پیش آیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستانی اینکر اور میراتھن رنر مونا خان یونان میں گرفتار. پاکستانی سفارت خانے کو مونا خان تک قونصلر رسائی مل گئی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے. سفارت خانے کے اہلکاروں کی لاک اپ میں مونا خان سے ملاقات ہوئی ہے. پاکستانی سفارت خانے نے وکیل کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں.
किर्गिज़स्तान में फंसे 171 तलबा कराची पहुंच गए हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। खुसूसी परवाज 171 तलबा व तलबात को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर सिर कामरान खान टिसोरी, वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने भी इस्तकबाल किया। थैंक यू सो मच सिंध गवर्नमेंट हमारी हेल्प की और चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज की है। गवर्नर सिंध का कहना था कि बिश्केक से कराची के सफर तक का इंतजाम वफाक और सूबाई हुकूमत ने किया। ये बच्चे साथ खैरियत से कराची पहुंच गए हैं। बाकी के मामलात भी इंशाल्लाह हम फॉलो अप करते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जितनी भी जरूरत पड़ी हम फ्लाइट चार्टर कराएंगे। तालिब इल्मों का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था। 12 का ताल्लुक पेशावर जबकि 6 का ताल्लुक कोयटा से था। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज कराची। और अब जानेंगे मौसम का हाल। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी शदीद गर्मी रही। दादू, लाड़काना और कंबर शहदादकोट में पारा 49 डिग्री तक चला गया। सिब्बी, सखर, घोटकी, रहीम यार खान में 48 डिग्री रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद में 38, पेशावर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।